وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں، اور 7ویں آسمان سے اوپر اس کی شاخیں جا رہی ہے، اس کے ہر پتے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، سنہرے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا منظر! اور ہر فرشتہ اس لیے آیا ہے تاکہ نبی کا دیدار کرے، نبی کا چہرہ دیکھے. واہ کیا بات ہے! تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے محبوب نے غور سے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور اپنی نظر ادھر ادھر نہیں کی، یعنی ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش نہیں کی، نظر ٹکا ہوئے. ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہمارے محبوب نے دیکھی ہے. اب اختلاف کو اس طرح پیش کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل کو دیکھا. دونوں میں روایت آپ کے سامنے پیش کر دیں. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا. دلیل یہ دیتے ہیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ کہ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ ہر ایک کا ادراک کر سکتا ہے. ادراک کا مطلب ہے کہ احاطہ کرنا، کہ مکمل احاطہ اللہ کا کوئی کر سکتا ہے. احاطہ مطلب اندازہ لگانا، کہاں سے شروع کہاں ختم، یہ اللہ کے بارے میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن اور چچا بھی ہے وہ کہتے ہیں رأى محمد ربہ مرتین، 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، ایک دل کی آنکھ سے ایک بدن کی آنکھ سے. امام احمد بن حنبل بھی کہتے دیکھا، آدھی جماعت کہتی ہے دیکھا، آدھی کہتی ہے نہیں دیکھا. چلو اختلاف اپنی جگہ. حضرت جبریل نے جب وہ سینہ سے دل نکالا تو اس وقت قلب وکیع فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان، فرمایا کہ یہ ایسا دل میں نے دیکھا کہ اس دل کے 2 کان ہیں اور 2 آنکھیں ہیں. اللہ کے نبی کا دل سوتا نہیں تھا، بیدار رہتا تھا، جاگتا تھا. اور یہ سفر جو اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے وہ بیداری کی حالت میں ہو رہا ہے، سوتے ہوئے نہیں ہو رہا. بہت ساروں نے کہا کہ یہ خواب کی حالت میں سیر کرائی گئی. نہیں بھائی، خواب کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی ہے. خواب کی حالت میں سیر کرائی جاتی تو خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا، اس میں کون سا کمال کی بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کمال تو تب ہے جب بیداری کی حالت میں کوئی سفر کرے، لمحے میں سفر کرے اور سفر بڑا ہو مگر لمحے میں ہو. وہ ہے بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کا بیان کرنا بھی بیداری کی حالت میں، کہ بیداری کی حالت میں آپ نے سفر کیا. تو آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑ میں 4 نہریں ہیں، ایک کوثر ہے، سلسبیل ہے، ایک نیل ہے، ایک فرات ہے، 4 نہریں ہیں. تو وہ جو حوض کوثر کا پانی ہوگا، یہ کوثر والا جو اوپر آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے جڑ میں جو کوثر ہے، وہ پرنالوں کے ذریعے سے حوض کوثر میں پانی گرے گا، وہ حوض کوثر کا پانی امت پیے گی. سلسبیل شراب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پرنالوں کے ذریعے سے اس امت کے لیے شراب کا انتظام کرے گا. کوثر، سلسبیل. دریائے نیل، دریائے فرات، اوپر بھی 2 دریا ہے اور نیچے بھی زمین پر دنیا کے 2 دریا، دریائے نیل، دریائے فرات ہے. جو اوپر کی دریا سے جس کا کنیکشن ہے، اب وہ کیسا ہے وہ اللہ جانے. جیسا چاند کی حرکت کے ساتھ ساتھ سمندری طوفان کا تعلق ہوتا ہے، چاند حرکت کرتا ہے، مد و جزر کا تعلق ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ جسے کہا جاتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے وہ اس کے ڈیپ سچویشن آپ لگا دیں. میرا کام تھا مورلی بتانا، میں نے بتا دیا. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، 4 نہریں آپ نے دیکھی. وہ جو بیری کا درخت ہے ہماری خاص نسبت ہے انسانوں کی. کس طرح کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو بیری کے پتے اس میں مکس کیے جاتے ہیں. کیوں کیے جاتے ہیں بتاتا ہوں میں. بیری کا درخت ایسی سچویشن پر ہے کہ نیچے سے آنے والے عمل وہاں پر رک جاتے ہیں، اوپر سے آنے والا حکم رک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینے کا حکم نازل فرماتا ہے تو فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا. یہ حکم عرش سے اوپر سے جو چلا آتا ہے تو اب یہ 7ویں آسمان پر آ کر یہ حکم رک جاتا ہے.
सिदरतुल मुंतहा हद है। और अल्लाह तबारक व तआला वो जब रुक जाता है तो फिर किसी और सिचुएशन में, किसी और हालत पर नीचे उतरता है। ये क्यों हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया कि फला जगह पर अजाब नाजिल हो, वो अजाब का हुक्म आकर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। वो रुकने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपना फैसला बदल देता है। कहा कि अभी रुक जाओ, अभी नीचे दुआएं हो रही है, अपनी माओं की खिदमत की जा रही है, बापों की खिदमत की जा रही है, उलमा की कदर की जा रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, अभी रुक जाओ। आदाब को रोकने का काम सिदरतुल मुंतहा का दरख्त करता है वहां पर। और नीचे से जो अमल जाते हैं, मिसाल के तौर पर गुनाह अगर जा रहे हैं, मैंने बहुत गुनाह कर लिया भाई, शबे मेराज में नमाज पढ़ने से पूरी जिंदगी के गुनाह माफ नहीं होते, माफ करना। जितनी नमाज पढ़ी उतने गुनाह माफ होते और फिर मीटर चालू हो जाता है गुनाह का। ये हमारी गलत फहमी है। 7 साल के 70 साल के गुनाह माफ हो गए। एक ने मुझे व्हाट्सएप किया 700 साल के गुनाह माफ हो गए। मैंने कहा पूरी दुनिया के गुनाह माफ हो रहे हैं आज। तो शब मेराज का ताल्लुक न शब कदर जैसा है, शब कदर जैसी रात नहीं है, ये शब बारात जैसी रात भी नहीं है। शब बारात में बख्शिश होती है, शब कदर में भी होती है, शब मेराज में नहीं होती। इसलिए कि इसकी तारीख महफूज नहीं है। 27 रजब को कोई कहता है, कोई रबीउल अव्वल में कोई कहता है, कोई कहीं कुछ कहता है। इसी महीने में हुई कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ सफ़र हुआ है, ये बात है, पक्की है, लेकिन इस महीने में भी नहीं मालूम। हाँ दूसरी बात, सफ़र हुआ मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 साल तक जिंदा रहे। इस वाक़े के बाद सन 590 में यह वाक़या हुआ, तो आप इस वाक़े के बाद 18 साल तक जिंदा रहे। आपने शब मेराज मनाई नहीं है, न सहाबा को कहा। सहाबा 100 साल तक जिंदा रहे, सहाबा ने भी नहीं मनाई जैसे हम मना रहे हैं। नमाज को लेट कर दिया या फिर एहतमाम से कुछ और समझ लिया शब मेराज को। ये नॉर्मल रात की तरह रात है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। रोज़ाना हम जागते हैं तो जागे भाई, कोई बात नहीं। लेकिन इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता की तफसीर में बयानुल कुरान में मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि नमाज को, फर्द नमाज को किसी भी प्रोग्राम के लिए आगे पीछे करना खिलाफ सुन्नत है। नबी के ज़माने में 18 साल तक शब मेराज का अमल रहा। ईशा की नमाज आप इमाम थे, कभी आगे पीछे नहीं हुई। मैं आपको नहीं, सबको बोल रहा हूं। शब बारात के मौके पर नहीं, शब कदर के मौके पर नहीं, नहीं नहीं नहीं। कोई एक रिवायत, कोई एक हदीस मेरे सामने कोई पेश कर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईशा की नमाज लेट कराई गई बिकॉज शब बारात थी, शब कदर थी, शब मेराज थी। नहीं, आप बता नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं तो बताएंगे कहां से। और दूसरा, रोजा 27 रजब का, यह भी साबित नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आप अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन थे। आपको पता चला कि रोज़ा लोग रख रहे हैं, तो आप निकले अपने हुजरे से और निकल कर आप उस इलाके में गए और सारे लोगों को खड़े करवाया और खाने का इंतज़ाम करवाया और कहा कि मेरे सामने तुम अब खाना खाओ, तुम ये कहो कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है। वो सारे जितने रोज़ेदार थे उनका रोज़ा तुड़वाया हजरत उमर बिन खत्ताब ने। मैं इसे गलत नहीं, सही बता रहा हूं। बिदअत का माहौल खत्म करने के लिए यह रोजा तुड़वाया, वरना वो बिदअत हमेशा चलती रहती रोजा रखने की 27 रजब को। हजरत उमर बिन खत्ताब ने बिदअत को खत्म किया। तो भाई हम ये चीजें ना करें। जो काम सहाबा ने नहीं किया, अल्लाह के नबी ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, बुजुर्गान दीन ने, औलिया अल्लाह ने, किसी ने नहीं किया, वो हमें क्यों करना? बजाय सवाब के अगर उस पर पकड़ हो गई तो क्या जवाब है किसके पास? शब मेराज आपने ऐसी क्यों मनाई जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाई थी? तो गलत है ना। तो लिहाजा एक बात यह कि सिदरतुल मुंतहा की एक अहमियत मैंने आपको ये बता दी। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए तो 70,000 नूर के पर्दे, और कहां तक आप गए उसका कोई अंदाज नहीं। हजरत जिब्रील अमीन रुक गए। इससे आगे मैं जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। 600 पर हैं और बहुत बड़े फरिश्ते हैं, क्योंकि एक नाखून में 7 जमीन 7 आसमान जिसके समाए, वो छोटा मोटा फरिश्ता नहीं है, बहुत बड़ा फरिश्ता है। तो हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे मेरे पर जल जाएंगे अगर मैं 7वें आसमान से ऊपर जाऊं। वहीं पर रुक गए। अल्लाह के नबी अकेले सफर कर रहे हैं,
70,000 نور کے پردوں سے اوپر نہ جانے کہاں تک سفر آپ نے کیا، اللہ اور اللہ کے نبی جانے. پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام قولی فعلی بدنی مالی عبادت اللہ تیرے لیے. یعنی جتنا میں نے زبان سے عبادت کی ہے، جو بھی میں نے زبان سے بولا تیرے لیے، تیری تعریف. جو بھی میں نے ہاتھوں سے کیا وہ تیری تعریف، اور جو بھی میں نے مال سے کیا وہ تیری تعریف، تیرے لیے کیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم ایسے جملے اور ڈائیلاگ ہم بیوی کے سامنے مارتے ہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ، میرا جگر، دل اور گردہ کلیجہ سب تیرے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا. اللہ خوش. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی نے 3 باتیں کہی، جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں کہی. سلام ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. کیا بہترین دعا دی. دیکھ، سلام بھی اللہ پیش کرا، اللہ کی رحمت اور برکت ہو. جب اللہ خود رحمت اور برکت کی دعا دے رہا ہے تو بے برکتی ہو سکتی ہے؟ نحوست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موقع اچھا ہے، رحمت جوش میں آ گئی ہے، اس سلام کو امت کی طرف پھیر لیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلام مجھ پر بھی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو. سلام کو آگے بڑھا دیا. اب وہ اللہ سلامتی کی دعا اس امت کے نیک لوگوں کو دے رہا ہے، تو کیا وہ اللہ اس امت کے نیک لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے جب سلامتی کی دعا نبی کو دی، نبی نے وہ دعا کو ٹرانسفر کیا، تو اس کا مطلب وہ سلام اور وہ دعا، وہ رحمت اور وہ برکت امت محمدیہ کے ہر ایک نیک آدمی کے لیے ہے. بس انتظام ہو گیا. تو جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو وہاں کے جو عالم کے فرشتے تھے، اب وہ کیسا عالم ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہم گواہی دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ التحیات کو تحفہ بنا کر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دیا. دیکھو یہ جو بات ہے نا، یہ خالی تحفے میں دے سکتا تھا اللہ، لیکن اہتمام کے ساتھ دیا. ہم جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ڈائریکٹ دے دیتے ہیں کیا؟ نہیں، گفٹ کو پیک کرتے ہیں، ہے نا. چمکی کا کپڑا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اسٹیکر ہو کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا اسٹیکر ہو، ویل وشز ہو، کچھ تو بھی ہو. اچھا اس کو بناتے ہیں، اچھی شکل میں اسے کسی کو گفٹ دیتے ہیں. عطر بھی دیتے تو اچھی شکل میں دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ مین التحیات ہے، اس التحیات کو دینا تھا تو فجر کی شکل دی، ظہر کی شکل دی، عصر کی شکل دی، مغرب کی شکل دی، عشاء کی شکل دی. اور یہی التحیات کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور یہ التحیات کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے. یہ التحیات ہمیں معراج کا واقعہ یاد دلانا چاہیے تھا. کس کو پتہ ہی نہیں ہے التحیات کے بارے میں؟ اللہ رحم. التحیات صحیح نہیں ہے، الفاظ صحیح نہیں ہے لوگوں کے. التحیات للہ، التحیات للہ کیسے بھی پڑھ رہے ہیں، والصلوات والطیبات بس چل رہا ہے، بس 50 سال سے معنی بدل جاتے ہیں. التحیات کے معنی تمام تعریف، التحیات کے معنی تیہ یا تیو کے معنی تحیہ یا تحیو، ہا کے ساتھ تعریف کے معنی میں. تیہ یا تیو کے معنی آپ لغت میں جا کر دیکھ لیجئے. تیہ یا تیو کے معنی وہ الٹ پلٹ ہونا، یعنی بار بار بچے یوں ہوتے ہیں نا، تو اسے عربی میں تیہ یا تیو کہتے ہیں. التحیات للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. التحیات للہ تمام الٹنا پلٹنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کلانٹی مارنا، معنی بدل گئے، ستیہ ناس ہو گیا التحیات کا. تو اب جب وہ تحفہ لے کر اللہ کے نبی 50 نمازوں کا آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہا کہ 50. کہا کہ 2 تھی، 2 پڑھے نہیں، جائیے کم کرائیے. اللہ کے نبی اتنے خوش تھے، 50 نمازیں اور التحیات کا تحفہ ملا، وہ کم کروانے کا آپ کا ذہن میں نہیں آیا؟ آپ کو اتنا یقین تھا اس امت پر، میری امت 50 نمازیں پڑھ لے گی آرام سے.
وہ شکر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ورنہ اگر 50 نمازیں ہوتی تو 50 مرتبہ مؤذن صاحب کو اذان دینا پڑتا. اللہ اکبر کھڑے ہوئے بیٹھے کہ ارے دوسری نماز، ارے تیسری نماز، چوتھی نماز. 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں؟ 50. سو سکتے تھے؟ نہیں سو سکتے تھے. ہر آدھے گھنٹے میں اذان دینا ہے. اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک. اللہ چاہتا تھا نا، اس امت کو چاہتا تھا اللہ بہت زیادہ، یہ امت میری نظروں سے نہ ہٹے، یہ امت مسجد سے نہ ہٹے، یہ مؤذن اسپیکر سے نہ ہٹے. اور اللہ کے نبی بھی خوش تھے، بڑا یقین تھا ہمارے اوپر، ورنہ ہم نے کیا کیا؟ اس یقین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ہم نے اس محبت کو نفرت میں بدل دیا، اس محبت کی قدر نہیں کی. ناقدرے ہیں ہم لوگ، صحیح معنوں میں ناقدرے ہیں ہم لوگ. ہم سے بڑا ناقدرہ آج تک اس زمین پر کوئی نہیں آیا ہوگا. تو 50 نمازیں گئی، آپ نے پھر ڈبل آپ گئے. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ لوگ کہے کہ ایک مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، بار بار کہاں دیکھا ہے، تو 9 چکر اللہ کے نبی سے کروائے. یہ میرے محبوب ہے، جب چاہے آ سکتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو 9 چکر کروائے. ایک حکمت تو یہ تھی. دوسرا یہ کہ 45 نمازیں ہوئی، پھر 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 کا اور کم کروا، 2 کرا دو. شرم آتی ہے آپ. اللہ کے نبی آ گئے. جب آپ آ گئے تو حضرت جبریل نے جب لے کر آئے تو بستر بھی گرم ہے اور وضو کا پانی ویسے ہی بہہ رہا ہے. تو پتہ چلا کائنات کے نظام کو اللہ نے روک دیا تھا. زمین رکی ہوئی، آسمان رکا ہوا، ستارے، سیارے، سورج، کہکشائے، آبشارے، مرغزارے سارے رکے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو رہا ہے اور آ گئے وہاں پر. پھر کائنات چلنے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. دیکھو ہاں، مکہ میں بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہی لوگ پریشان کر رہے تھے، اب کوئی نہیں ہے آپ کا سہارا، اور آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں مکہ سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7 آسمان کی میں نے سیر کی، 7 آسمان سے پھر میں دوبارہ مکہ میں آ گیا، اور یہ سفر میں نے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں کیا. کل رات میں جا کر آ گیا. اور وہ زمانہ بیل گاڑی کا بھی نہیں تھا، اس سے بھی کم رفتار کی سواریاں اس زمانے میں تھی، بہت کم رفتار. ہوائی جہاز سسٹم نہیں تھا. ابو جہل ہنسنے لگا، کفار و مشرکین ہنسنے لگے. کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا، یہ اپنی من کی باتیں کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے ہنسنے لگے. تو پھر پوچھا کہ چلو اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں، بیت المقدس گئے، تو اس کا دروازہ اور چھت کیسی ہے، کھڑکیاں کیسی ہے، بتاؤ ہم. اب یہ سوال کرتے گئے. اللہ کے نبی پریشان ہو رہے. اللہ نے مسجد اقصی کو سامنے کر دیا اور آپ گنوا رہے ہیں کہ اس کے دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، چھت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. سارے پریشان ہو گئے. اب تو ایمان لانا چاہیے تھا نا، اب اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے تھی؟ کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. کہنے لگے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. پھر انکار کر دیا. وہ ابو جہل اٹھ کر آیا غصے سے. اپنے گھر پر جا رہے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق مل گئے. کہنے لگے ابوبکر، کوئی آدمی یہ کہے کہ راتوں رات وہ مکہ سے مسجد اقصی گیا اور 7 آسمانے کی سیر کی اور واپس آ گیا. اب وہ سفر کتنا تھا؟ مکہ سے مسجد اقصی کا سفر 1.5 مہینے کا تھا. کتنا؟ 1.5 مہینے کا سفر تھا. اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی یہ کہہ دے، باپ کہہ دے نا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی جا کر آ گیا، اس زمانے میں 2023 میں، تو بیٹا کہے گا ابا دماغ کا علاج کراؤ، دماغ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ کو. اگر بیوی کو کہو گے تو بیوی کہے گی میاں علاج کراؤ. کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. مانے گا آپ؟ میں اگر کہوں مسجد اقصی میں جا کر آیا ہوں 1 منٹ میں، تو مانے گی میری بات؟ کہے گا مولانا لمبی لمبی فکرے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب ابو جہل نے کہا دیکھو بہت بڑی بات ہے یہ، میں معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ 1444 سال پیچھے جائیے، کچھ نہیں تھا، جھاڑیاں نہیں، ایک پہاڑ، ریزے، سنگلاخ وادی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا عرب میں، کچھ بھی نہیں تھا. 1400 سال پیچھے جائیے آپ.
حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، وہ ابو جہل کہہ رہا ہے راتوں رات جا کر آ گئے، ایک شخص کہہ رہا ہے، کہا کہ نہیں ہو سکتا، کہا کہ کہتا کون ہے، کہا کہ تمہارے دوست محمد کہہ رہے ہیں، کہا اللہ کے نبی نے کہا تو سچ کہا، ایک لمحہ بھی نہیں رکے آپ، سوچا بھی نہیں ہے، ڈبل بھی نہیں پوچھا ہے کہ کیا کہا، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے، ایسا بھی نہیں، کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا سچ کہا، کہا سچ کہا، کہا کہ ہاں سچ کہا، کہا کہ ساتوں آسمان وغیرہ، کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، پہلے آسمان پر گئے آپ، دوسرے پر، تیسرے پر، وہیں پر 7 تصدیقات کی آپ نے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کے نبی سے ملے بھی نہیں ہے ڈائریکٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلو تو اللہ کے نبی ملاقات کے لیے آئے، کہا کہ ابو بکر پروردگار تمہیں سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا تمہیں لقب دیا۔ ابو بکر صدیق کی کیسی ادا ہے، اگر ہم ہوتے، ہم تصدیق بھی اگر کرتے تو ہم جتاتے، بتاتے اور جا کر کہتے اللہ کے نبی تمہاری بات تو کوئی نہیں مان رہا ہے، میں نے تصدیق کیا تمہاری، میں ہوں تصدیق کرنے والا، جتایا بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں، دکھایا بھی نہیں ہے۔ صدیق کا لقب ملا ہے ابو بکر صدیق کا، تو لہذا یہ تصدیق کی ہے۔ اب میں اور مختصر بیان کروں، خالی حکمت کچھ بیان کر دوں گا۔ پہلی حکمت کیوں سفر کرایا، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بچے تھوڑے آگے آ جائیں، جو بوڑھے ہیں وہ کوئی بات نہیں، بچے آگے آ جائے، شادی کے لیے بچی مل جائے گی انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، اللہ سب کی شادی کروا دے، جس کی ہو گئی اس کی 2 کروا دے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ بزرگوں اہم بات ہے، آخر کی بات ہے، ابھی ختم ہو رہی بات۔ پہلی حکمت سفر کیوں کرایا، بغیر واسطے کے اللہ کے نبی سے بات چیت کرنا تھی۔ ابھی تک کیا ہو رہا تھا معلوم ہے، اللہ کو بات کرنی ہوتی تو حضرت جبریل کو بولتے، حضرت جبریل اللہ کے نبی کو بولتے، تو کب تک بیچ میں کسی اور کے ذریعے بات چیت ہوگی، مزہ کب ہے جب بیچ کا ذریعہ ہٹ جائے، بغیر واسطے بغیر ذریعے کے اب بات چیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ذریعے